نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام خدا سے ملاقات۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے خدا کے وجود کی نشانی نمبر 11، پہاڑوں کی پیدائش۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں اور اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنا پروگرام خدا سے ملاقات کچھ عرصہ سے پیش کر رہا ہوں۔ بنیادی مقصد اس پروگرام کو پیش کرنے کا یہ ہے کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فہم و ادراک حاصل کر سکیں، اس کی ذات کا، اور اس کی ذات کے حوالہ سے ہم بہت کچھ جان سکیں جس کی ہمیں ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اور بلند مقام حاصل کرنے کے لیے۔ عزیزان محترم، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو براہ راست ہم نہیں دیکھ سکتے، انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہ دیکھ سکے۔ ہم تو ناچیز انسان ہیں، ہماری آنکھوں میں وہ صلاحیت نہیں، ہمارے دماغ میں وہ قوت نہیں، ہمارے جسم میں وہ طاقت نہیں، ہم اتنے باصلاحیت نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہم دیکھ سکیں، اس کا ادراک کر سکیں اور اس کا فہم حاصل کر سکیں۔ تاہم ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک حاصل کر سکتے ہیں، اس کی ذات کا فہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں بیان کر رہا ہوں، اور میرا یہ پروگرام خدا سے ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں ہی آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اور خاص طور پر قرآن پاک کے حوالہ سے میں نے قرآن پاک سے باہر کوئی نشانی ابھی تک آپ حضرات کے سامنے نہیں رکھی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ جتنی بھی نشانیاں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا وہ ساری کی ساری قرآن پاک سے لی ہیں، قرآن پاک سے میں نے اخذ کی ہیں۔ صرف 2 نشانیاں میں نے شروعات میں بیان کی ہیں جو میری اپنی سائنٹیفک ریسرچ پر مبنی تھیں، اور میں نے ان کے حوالہ سے آپ کو اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا کہ یہ میری بگ واٹر سفیر تھیوری کے حوالہ سے اور بگ بینگ تھیوری کے حوالہ سے اور بگ بینگ تھیوری پر میرے اعتراضات کے حوالہ سے 2 سائنٹیفک ریسرچ میری تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ باقی تمام تر نشانیاں میں نے قرآن پاک سے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں۔ تو آج قرآن پاک کی حوالہ ہی سے آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانی نمبر 11، پہاڑوں کی پیدائش، آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا مطلوب ہے۔ عزیزان محترم، زمین کی پیدائش کے ساتھ ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو زمین کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ عز و جل نے اس کی سطح پر میخوں کی مانند وسیع و عریض، بلند بانگ، ہیبت ناک اور برف پوش، سنگلاخ اور مختلف رنگوں کے پہاڑوں کے بے شمار سلسلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے تاکہ زمین اپنی جگہ سے ہل سکے، نہ جھک سکے اور نہ ہی ٹکڑوں میں بٹ کر بکھر سکے۔ تو عزیزان محترم، کائنات کے وجود میں آنے کے حوالہ سے میری پیش کردہ تھیوری بگ واٹر سفیر تھیوری آپ کو یاد ہوگی، میں آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان کر چکا ہوں۔ شروعات کے جو ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، خدا سے ملاقات کے جو شروع کے ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں، ان میں نے یہ تھیوری اپنی بیان کی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برق پاشیدگی یعنی ہائیڈرولیسس کے عمل سے بگ واٹر سفیر کا پانی تبخیر کے عمل سے گزرتا رہا اور آکسیجن اور ہائیڈروجن میں تحلیل ہوتا رہا، یعنی ڈی کمپوز ہوتا رہا، اور ہائیڈروجن چونکہ ہلکی تھی تو ہلکی ہونے کے باعث وہ خلا میں اوپر چلی جاتی تھی بلندی پر، آکسیجن بھاری ہونے کی وجہ سے اتنی بلندی پر نہیں جا سکتی تھی، تو وہاں اوپر خلا میں ہائیڈروجن جو تھی وہ برقی شراروں کے سبب جلنے لگی، اور اس طرح بڑے بڑے سورج اور ستارے جو تھے وہ وجود میں آ گئے۔ آسمانی برق کے شراروں کی بدولت آکسیجن اور ہائیڈروجن کی کچھ مقدار دیگر عناصر اور مرکبات میں بھی تبدیل ہوتی رہی۔ جی ہاں، اور ان عناصر اور مرکبات میں سے جو بھاری تھے وہ دوبارہ عظیم آبی کرہ میں گرتے رہے، اور جب عظیم آبی کرہ کا زیادہ پانی تبخیر ہو کر خلا میں چلا گیا تو یہ عناصر جو تھے، یہ عناصر اور مرکبات کے یہ ڈھیر زمین اور پہاڑوں کی صورت میں نمودار ہو گئے۔
کیونکہ یہ اوپر نیچے ایسے مطلب ہے بے ترتیبے گرتے تھے، تو بے ترتیبے ہونے کی وجہ سے زمین بھی کٹی پھٹی ہے، وہ کوئی مطلب ہے ایک باقاعدگی کے ساتھ تھوڑے گر رہے تھے، اوپر نیچے بے ترتیبے گر رہے تھے، کبھی تھوڑے گرے، کبھی زیادہ گرے، کبھی بڑا تودا آ گیا، کبھی چھوٹا آ گیا، کبھی تیز رفتاری کے ساتھ آئے، کبھی کم رفتار کے ساتھ آئے، تو وہ اپنے حساب سے وہ گر رہے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ زمین کٹی پھٹی ہے اور اس کے اوپر پہاڑ ہیں میخوں کی طرح. تو یہ ڈھیر جو تھے یہ زمین اور پہاڑوں کی صورت میں نمودار ہو گئے، زمین کی صورت میں نمودار ہوئے اور ساتھ اس کے پہاڑ بھی نمودار ہو گئے بڑے بڑے. تو قرآن پاک نے پہاڑوں کی پیدائش کے منظر کو اس طرح بیان فرمایا، جگہ جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہاڑوں کی پیدائش کا ذکر کیا ہے. تو چند آیات اسی حوالہ سے آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے. ان تمید بکم، کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے. اللہ اکبر، کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے انتظامات کر دیے. زمین کو بالکل چپٹی نہیں بنا دیا کہ مکمل طور پر کو مسطح ہو، وہ اونچی نیچی گڑھے ہیں، اس میں بڑے بڑے اوپر پہاڑ ہیں بڑے بڑے، اور بڑے بڑے گڑھے ہیں اوپر، مطلب ہے اونچی نیچی زمین، کہیں صحرا ہیں، کہیں مطلب ہے کھائیاں ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں. تو اس طرح تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے. ان تمید بکم، کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے، کہ کہیں جھک نہ جا کر زمین پر یہ پہاڑ میخوں کی طرح نہ ہوتے تو اس کی رفتار بہت زیادہ اور تیز ہو سکتی تھی. تو اس طرح دن اور رات جو اب ہمیں نظر آ رہے ہیں جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ان کا ڈفرنس بہت زیادہ ہوتا. اس طرح انسان کا زمین پر رہنا ناممکن ہو جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے یہ، اس نے اپنی حکمت سے یہ سب کچھ پیدا کیا. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے. ان تمید بکم، کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے. وَأَنْهَارًا، اور نہریں بنا دی. وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور راستے بنا دیے، ان میں راستے کھول دیے، راہ بنا دیے، تاکہ تم ایک مقام سے دوسرے مقام تک بآسانی جا سکو. ایک مقام سے دوسرے مقام تک بآسانی جا سکو. یہ نہیں کہ سارے پہاڑ کہ انسان گزر ہی نہ سکے. جہاں ضرورت تھی پہاڑ بنا دی، جہاں ضرورت تھی کھائیاں بنا دی، جہاں ضرورت تھی اونچی نیچی جگہ رکھی، نشیب رکھا، جہاں ضرورت تھی صحرا بنا دی، جہاں ضرورت تھی چٹیل میدان بنا دی، اور جہاں ضرورت تھی زرخیز میدان بنا دی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے. یہ آیت مبارکہ میں نے سورہ نحل سے لی تھی، سورہ نحل آیت 15 پارہ 14. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.